پلیز ایک بار مجھے معاف کر دو۔ جب تک تم مجھے معاف نہیں کرتے مجھے چین نہیں آئے گا۔ شائستہ ہا ہا ہا، لگتا ہے کوئی نشہ کر کے آئی ہو تم، ورنہ تم مجھ سے معافی مانگو۔ روزینہ کسی سے معافی مانگے، یہ کیسے ممکن ہے؟ لائبہ، روزینہ کو لے جاؤ یار، ورنہ کل یہ کالج میں میری سب کے سامنے انسلٹ کرے گی۔ کیا کہتی ہو تم مجھے؟ ہاں، 2 ٹکے کی چالو لڑکی اور مجھ سے معافی مانگ رہی ہو؟ لائبہ، شائستہ پلیز، روزینہ سچ میں معافی مانگنے آئی ہے۔ شائستہ، تم بھی شروع ہو گئی۔ بھائی، میں ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے بخش دو، یا پھر میں خود ہی اٹھ کر چلی جاؤں۔ کہیں ناصر کو پتہ چل گیا تو میری شامت آ جائے گی۔ روزینہ آنسو بہاتے ہوئے، پلیز شائستہ میری بہن، مجھے معاف کر دے۔ مانتی ہوں میں بہت غلط تھی ہمیشہ سے، پر آج میں اپنی ہر غلطی کی معافی مانگنے آئی ہوں، اور مجھے تم سے کچھ اور بھی معلومات لینی ہیں۔ شائستہ، تو اب آئینہ اصلی بات پر، بتائیں میڈم، میں کیا خدمت کر سکتی ہوں؟ روزینہ، ایسا مت کہو شائستہ، مجھے اور شرمندہ مت کرو۔ میں ہمیشہ سے تمہیں غلط سمجھتی آئی ہوں، کیونکہ ناصر کی باتوں سے مجھے ایسا لگا تھا کہ تم ایسی لڑکی ہو، مگر کسی نے مجھے کہا ہے کہ تمہارے ساتھ ناصر نے غلط کیا ہے۔ مجھے بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ میں ناصر کی طرف سے بھی معافی مانگتی ہوں، اور جو تم کہو گی میں کروں گی۔ شائستہ حیرانگی سے، کس نے کہا یہ تم سے؟ روزینہ، تم پہلے مجھے معاف کرو، پھر میں بتاؤں گی۔ شائستہ، جس نے تم سے یہ کہا ہے اسی سے پوچھ لو، پھر پتہ چل جائے گا کہ کیا کیا ناصر نے۔ روزینہ، اس نے ہی نے بتایا۔ پلیز میری بہن، مجھے معاف کر دو، اور ناصر نے کیا کیا ہے مجھے بتاؤ۔ شائستہ من ہی من میں، کہیں روزینہ کو کسی نے بتا تو نہیں دیا میرے بارے میں؟ پر ایسا کون کر سکتا ہے؟ ناصر کا کوئی ساتھی تو ایسا کرے گا نہیں، پھر کون؟ اور تو کسی کو بھی پتہ نہیں۔ یہ بات تو صرف میں نے شیرو، تو اس کا مطلب شیرو نے روزینہ کو بتایا ہے۔ تبھی میں سوچوں یہ معافی کیوں مانگ رہی ہے؟ ضرور شیرو نے ہی کچھ ایسا کیا ہے جس سے روزینہ آج بھیکی بلی بنی ہوئی ہے، ہمیشہ مجھے ذلیل کرنے والی، آج مجھ سے معافی مانگ رہی ہے۔ یو آر سو اسپیشل شیرو، کاش۔ روزینہ، پلیز کچھ تو بولو شائستہ۔ لائبہ، شائستہ پلیز ہمیں بتاؤ کہ ناصر نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے۔ روزینہ سچ میں دل سے معافی مانگنے آئی ہے تم سے، کیا تم معاف نہیں کرو گے؟ شائستہ نم آنکھوں سے، اگر تم سچ میں دل سے معافی مانگنے آئی ہو تو میں بھی تمہیں معاف کرتی ہوں۔ رہی بات ناصر کی، تو میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ تم دونوں چلی جاؤ یہاں سے، میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتی۔ جس نے تمہیں یہاں بھیجا ہے، جاؤ اسی سے پوچھو کہ کیا کیا ہے ناصر نے میرے ساتھ۔ ایک وہی ہے جو سب سچائی جانتا ہے۔ اتنا کہہ کر شائستہ آنسو بہاتے ہوئے اٹھ کر چلی گئی۔ روزینہ، آخر ناصر نے ایسا کیا کیا ہے جو شائستہ بتانا بھی نہیں چاہتی اور اسے معاف بھی نہیں کر سکتی؟ ضرور کچھ برا ہوا ہے شائستہ کے ساتھ، مگر اب کس سے پوچھوں؟
شائستہ نے تو کہا ہے کہ جس نے مجھے یہاں بھیجا ہے اسی سے پوچھوں، وہی سب سچ جانتا ہے۔ اس کا مطلب شیرو کو سب پتہ ہے لائبہ، اسی لیے تو اس نے تمہیں یہاں بھیجا ہے، مگر مجھے نہیں لگتا کہ شائستہ کی اجازت کے بنا وہ کچھ بتائے گا۔ وہ شائستہ کی کوئی بات اس کی مرضی کے بغیر نہیں بتائے گا۔ وہ ایسا ہی ہے، کسی کے ساتھ غلط نہیں کرتا۔ روزینہ، اب کیا کروں میں؟ لائبہ، میرے خیال سے تمہیں مہرین سے بات کرنی چاہیے۔ ایک وہی ہے جس کی بات شیرو نہیں ٹال سکتا۔ دیکھا نہیں تم نے کیسے مہرین نے تمہیں معاف کر دیا اور شیرو نے بھی مان لیا۔ روزینہ، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، وہ بھی بہت اچھی ہے۔ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی اس نے مجھے کچھ نہیں کہا۔ مجھے اس سے بات کرنی چاہیے اور اس سے معافی بھی مانگوں گی۔ میں لیکچرز ختم ہونے کے بعد ہم تینوں سائنس بلاک میں جا رہے تھے۔ میرا فون بجنے لگا۔ میں نے دیکھا تو اسما کا فون تھا۔ اسما نے کہا تھا کہ وہ خود مجھے فون کرے گی جب اس کے ہاتھ ناصر کا لیپ ٹاپ آ جائے گا۔ اس کا مطلب کہ کام ہو گیا۔ میں اندر سے خوشی سے ناچ اٹھا۔ میں نے جلدی سے فون اٹھایا۔ شیرو، ہیلو۔ اسما، کہاں ہو تم؟ شیرو، آپ کے دل میں۔ اسما، بکواس مت کرو، میں نے اس لیے فون کیا ہے کہ تم نے جو کہا تھا میں نے کر دیا۔ اب بتاؤ کب ملو گے مجھ سے؟ شیرو، تو آپ کو لیپ ٹاپ مل گیا، گریٹ۔ آپ بتائیں کب ملنا چاہیں گی؟ اسما، کل 11 بجے۔ شیرو، ٹھیک ہے، وہیں ملنا ہے۔ اسما، نہیں، وہ فلیٹ ہما کا ہے، کسی اور جگہ۔ شیرو، کسی ہوٹل میں؟ اسما، نہیں، میں ہوٹل میں نہیں جاتی، کوئی اور جگہ بتاؤ۔ شیرو، پبلک پلیس پر ملنا صحیح نہیں رہے گا۔ آپ ایک کام کیجئے، میں آپ کو ایک ڈریس بھیجتا ہوں، آپ وہاں آ جانا۔ اسما، ٹھیک ہے، مگر وہ ویڈیو کل مجھے چاہیے اور اس کے بعد تم مجھے کبھی پریشان نہیں کرو گے۔ شیرو، ٹھیک ہے، کل آخری بار میں آپ سے ملوں گا، اس کے بعد نہیں۔ اسما، اوکے، کل ملتے ہیں۔ موہت کون تھا؟ شیرو، کچھ نہیں یار، ایک کام کہا تھا میں نے کسی کو، بس وہ کل ہو جائے گا تو اسی کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ زینت، پر تم تو ٹائم سیٹ کر رہے تھے کسی کے ساتھ ملنے کا، اور ہوٹل کا بھی سنا تھا میں نے۔ شیرو، او لیڈی جیمز بانڈ، کام ہو جائے اس کے بعد سب بتا دوں گا، ابھی چپ رہو۔ اتنے میں لائبہ اور روزینہ دونوں ہمارے پاس آ گئیں۔ شیرو، اب کیوں آئی ہو یہاں؟ روزینہ، میں نے شائستہ سے معافی مانگ لی ہے اور اس نے مجھے معاف بھی کر دیا ہے، مگر اس نے کچھ نہیں بتایا ناصر کے بارے میں۔ اس نے کہا کہ جس نے بھیجا ہے اسی سے پوچھو۔ شیرو، مجھے پتا تھا وہ تمہیں معاف کر دے گی، کیونکہ وہ تمہاری طرح نہیں ہے۔ وہ ایک بہت ہی اچھی لڑکی ہے جس کے ساتھ تمہارے بھائی نے وہ کیا ہے جو وہ بتا ہی نہیں سکتی، اور میں بھی ایسی باتیں کرنا نہیں چاہتا، مگر تمہیں ثبوت کے ساتھ سب دکھاؤں گا، ورنہ تمہیں یقین نہیں ہوگا کہ تمہارا بھائی کتنا گھٹیا انسان ہے۔ انسان نہیں، جانور ہے۔ اب چلی جاؤ یہاں سے۔ روزینہ، پلیز اب تو مجھے معاف کر دو۔ شیرو، میں تمہیں معاف کر چکا ہوں، اب جاؤ یہاں سے۔ روزینہ، اب جاؤ یہاں سے۔ روزینہ، اگر معاف کر دیا ہے تو کیا ہم دوست نہیں بن سکتے؟ شیرو، دوست؟ وہ بھی بن جائیں میم صاحب،
کوئی امیر لڑکا جو آپ کے لیول کا ہو اسے تلاش کریں۔ ہم جیسے معمولی لوگ آپ کی شان پر صرف ایک دھبا ہیں۔ میرے جیسے کتنے دو کوڑی کے لوگ آپ کی فیکٹری میں کام کرتے ہوں گے۔ جائیں یہاں سے۔ روزینہ پلیز اب ایسی باتیں تو نہ کرو۔ میں معافی مانگ چکی ہوں نا۔ تم جو کہو گے میں کروں گی، پر پلیز مجھے شیرو دیکھو، تم ٹائم خراب کر رہی ہو۔ میں نے کہا نا کہ میں نے تمہیں معاف کیا تو بات ختم۔ مجھے تم سے اور کچھ نہیں کہنا۔ دوستی ہم خیال لوگوں سے ہوتی ہے۔ یہی ایک رشتہ ہے جو انسان خود بناتا ہے، باقی سب تو ہمیں پیدائش سے اور حالات سے ملتے ہیں۔ تم بھی کوئی اپنے جیسا ڈھونڈو۔ اتنے میں بیل بج گئی اور رحیلہ باجی، مہرین، مناہل، ریما سب آ گئے۔ روزینہ نے ان کے آتے ہی مہرین کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور اس سے معافی مانگنے لگی۔ روزینہ پلیز مہرین، مجھے معاف کر دو۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا ہے، مجھے معاف کر دو۔ جب تک تم معاف نہیں کرو گی شیرو کبھی مجھے اپنا دوست نہیں مانے گا۔ پلیز مہرین۔ مہرین ارے باجی، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ مجھے تو آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ آپ کے ساتھ بھی تو وہی سب ہوا جو میرے ساتھ ہوا، تو آپ سے کیسا گلہ؟ آپ ایسے ہی پریشان ہو رہی ہیں۔ شیرو نے بھی آپ کو معاف کر دیا نا، پھر کیوں ایسا کر رہی ہیں آپ؟ روزینہ مگر وہ مجھے اپنا دوست نہیں بنا رہا، اسے کہو نا مجھے بھی اپنا دوست بنا لے۔ روزینہ کی اس بات پر مہرین میری طرف دیکھنے لگی، مگر اس نے مجھ سے کچھ کہا نہیں۔ مہرین جانتی تھی میں ایسا کیوں کر رہا ہوں، اور کہیں نہ کہیں وہ بھی اندر سے یہی چاہتی تھی کہ میں روزینہ ناصر سے دور رہوں۔ رحیلہ باجی، شیرو جب کوئی اپنی غلطی مان لے تو اسے سدھارنے کا موقع ضرور دینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے صحیح راستے پر آ جائے۔ شیرو اور اگر پچھلی بار کی طرح دوستی کی آڑ میں کوئی اور الزام میرے اوپر لگا تو کیا وہ آپ کو منظور ہوگا؟ میرے اس سوال سے رحیلہ باجی بھی چپ ہو گئیں۔ ایک نظر لائبہ کو دیکھ کر پلٹ گیا، مگر اچانک میری نظر ایک ٹیچر پر پڑی جو بڑے غور سے روزینہ کو ہی دیکھ رہی تھی، اور اس کے چہرے پر پریشانی کے اثرات تھے۔ سائنس بلاک میں وہ اکیلی کھڑی تھی، اور اس کے ماتھے کے بل اور چہرے کے بدلتے رنگ میرے دماغ میں گھنٹی بجانے لگے۔ میں نے مناہل کو اس کی طرف اشارہ کیا تو مناہل نے بھی اسے دیکھا۔ شاید اسے بھی پتہ چل گیا تھا کہ ہم اسے دیکھ رہے ہیں، اس لیے وہ وہاں سے ہٹ گئی۔ مہرین باجی، آپ کچھ دن ویٹ کریں اور ایسے ہی خود کو صحیح ثابت کیجیے۔ یقین رکھیں وہ ایک دن ضرور آپ کو سب میں شامل کر لے گا۔ ریما بھی تو ہے نا ہم سب کے ساتھ، آپ کو بھی ہم اپنے ساتھ شامل کر ہی لیں گے۔ بس جب تک وہ نہیں مانتا آپ پرسکون رہیں۔ وہ اوپر سے چاہے پتھر لگتا ہو مگر اندر سے موم کا ہے۔ اچھا اب ہم چلتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم سب باہر آ گئے اور اپنے اپنے راستے ہو لیے۔ میں، معید اور مناہل گاڑی میں جا رہے تھے تو میں نے مناہل سے پوچھا، شیرو، مناہل وہ میڈم کون تھی جو روزینہ کو ایسے دیکھ رہی تھیں؟ مناہل وہ ہماری عشرت میڈم ہیں، اسی کالج سے پڑھ کر گئی ہیں وہ پہلے۔ شیرو تو یہ بات ہے، ضرور روزینہ کے لنک میں ہوگی وہ۔
معید تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ شیرو کچھ نہیں، گھر چل کر بات کرتے ہیں۔ مناہل لیکن میں نے تو کبھی اسے روزینہ سے بات کرتے نہیں دیکھا، شاید ریما کو پتہ ہو۔ پر بات کیا ہے؟ دیکھا، چلو کچھ نہیں، بس ایسے ہی کچھ دماغ میں آیا تھا۔ شیرو چھوڑو اس بات کو، بعد میں دیکھیں گے۔ مجھے عشرت میڈم کا روزینہ کو پریشانی کی حالت میں دیکھنے سے شک ہو رہا تھا کہ ہو نہ ہو شاید وہی ہوگی جس نے روزینہ کی مدد کی ہوگی مہرین کو کڈنیپ کرنے میں۔ مگر ایک ٹیچر ایسا کیوں کرے گی؟ پر جس طرح سے وہ گھبرا کر روزینہ کو دیکھ رہی تھی اور وہاں پر میں مہرین دونوں موجود تھے تو ضرور وہ ڈر رہی ہوگی کہ کہیں روزینہ اس کے بارے میں کچھ بتا نہ دے۔ اب اس بات پر ریما سے میں پوچھ سکتا تھا، اس لیے فی الحال میں اپنی سوچ کو اختتام پذیر کرتا ہوا معید اور مناہل کے ساتھ باتیں کرتا ہوا گھر آ گیا۔ لنچ کے بعد میں اپنے روم میں آرام کر رہا تھا کہ میرا فون بجنے لگا۔ میں نے دیکھا تو لائبہ کی کال تھی۔ میں نے کال اٹھائی۔ شیرو، ہیلو لائبہ، ناراض ہو کیا مجھ سے؟ شیرو، نہیں، مگر تم یہ کیوں پوچھ رہی ہو؟ لائبہ، مجھے لگا میں روزینہ کا ساتھ دے رہی ہوں تو شاید اس وجہ سے تم ناراض ہو۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے، ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔